اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد سہیل اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہرنیا کے مرض کا قرآنی علاج بتائیں گے۔ کسی کو بھی ہرنیا کا مرض ہو، چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو، کوئی بھی ہو، تو آپ نے ہمارے بتائے ہوئے آج کے اس قرآنی وظیفے پر یقین کامل کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے باامید ہو کر عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہرنیا کے مرض سے شفا مل جائے گی۔ تو عمل بہت ہی آسان ہے اور اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی اس عمل کو کرنا چاہتا ہو وہ بغیر اجازت لیے کر سکتا ہے۔ اور اس عمل کے لیے مجھے ایک بہن نے بھی کامنٹ کیا تھا، شاید ان کے بچے کو ہرنیا کا مرض ہے، تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور ساتھ میں دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے بچے کو شفائے کاملہ دائمہ نافع عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ دیگر اور بھی جتنے مسلمان اس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ تو عمل آپ نوٹ فرما لیجئے کس طرح کرنا ہے۔ پارہ نمبر 7 سورہ انعام، اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 45۔ اب اس آیت مبارکہ کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی لیجئے اور ساتھ میں توجہ کے ساتھ سن بھی لیجئے، تاکہ اگر آپ کے پڑھنے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو تو آپ اس کو سن کر ٹھیک کر سکیں، کیونکہ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو اس آیت مبارکہ کو بالکل درست طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو آپ نے توجہ کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو سننا ہے اور اپنے تلفظ کو ٹھیک کر لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت مبارکہ کو ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو عمل آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ اس آیت مبارکہ کو آپ نے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر 21 ٹائمز آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر مریض پر دم کر دینا ہے۔ جہاں پر بھی یہ مرض ہو آپ نے متاثرہ حصے پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اور جب بھی آپ یہ قرآنی عمل کرنے لگیں گے، اس آیت مبارکہ کو پڑھنے لگیں گے، تو آپ نے اول اور آخر کم از کم ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ اب اگر مریض خود یہ عمل نہ کر سکتا ہو، اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر خود دم نہ کر سکتا ہو، جیسا کہ چھوٹا بچہ ہے وہ یہ عمل نہیں کر سکتا، تو اب مریض پر کوئی دوسرا بھی یہ آیت مبارکہ 21 مرتبہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد دم کر دے۔ اگر کوئی بڑا بھی یہ عمل خود نہ کر سکتا ہو، کسی وجہ سے بھی کوئی بزرگ ہیں وہ یہ عمل نہیں کر سکتے، تو اب کوئی بھی دوسرا ان پر 21 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دم کر دیں۔ اس عمل کو آپ نے 21 سے 40 روز تک کرتے رہنا ہے۔ 21 دن تک آپ یہ عمل باقاعدگی کے ساتھ کیجئے۔ اگر 21 دن کے اندر آپ کو بہتری محسوس نہ ہو تو آپ یہ عمل کچھ روز اور کیجئے اور 40 دن کا یہ عمل مکمل کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس قرآنی عمل کی برکتوں سے اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہرنیا کے مرض سے ضرور شفا مل جائے گی۔ یقین کے ساتھ خلوص نیت سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے جب یہ آپ عمل کریں گے تو آپ کو اس عمل کا ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ قرآنی عمل ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس کو لازمی لائک کیجیے گا اور ہو سکے تو ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو مزید اسی طرح کے اچھے وظائف کے لیے، اسی طرح کی پیاری اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔